أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 14ویں پارے کی سورہ نحل کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کا نام ہے نحل، اور نحل کے معنی ہیں شہد کی مکھی. شہد کی مکھی، اس میں کیا کاریگری ہے، اس کے ذریعے سے جو شہد پیدا ہوتا ہے اس کے کیا فوائد ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے، اس کا تذکرہ اس سورت میں ہے. اس سورت کا ایک نام اور ہے سورۃ النعم. نعم جمع ہے نعمت، نعمتوں والی سورت. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا. یہ سورت پاک مکیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی. اس سورت مبارکہ میں
128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں اور 7707 حرف ہیں، 7707۔ اس کی جو شخص تلاوت سنیں تو ہر سامع کو 7707 نیکیاں ملیں، اور جو اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، اللہ کی توفیق سے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کر لے، اس کو 77,070 نیکیاں ملیں، 77,070 نیکیاں۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، نہ پیسے خرچ ہیں، نہ محنت، نہ زیادہ وقت ہے، تلاوت کر لی اور اتنی نیکیاں مل گئیں۔ یہ نیکیاں ہر آدمی کو خود اپنے لیے جمع کرنا چاہیے۔ لوگ سوچتے ہیں جب مریں گے تو گھر والے قرآن خوانی کرائیں گے، اس سے نیکیاں مل جائیں گی، اور دیکھ رہے ہیں کہ زندہ ہیں بچے اور بچیاں، اور نہ کھانے کی فکر، نہ دوا کی فکر، نہ راحت و آرام کی فکر، ابھی ہے زندہ آنکھوں کے سامنے، اذیتیں پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، دل دکھا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے نیکیاں بھیجیں گے، یہ کیا ہے؟ عقل مندی ہے، یہ حماقت ہے۔ دوسروں پہ بھروسہ کیوں کرے؟ ہم اپنا انتظام خود کریں، اور ان نیکیوں کی ضرورت ہر آدمی کو پیش آنا ہے۔ ابھی موقع ہے، سلسلہ جاری ہے، جتنی چاہیں نیکیاں اپنے دامن میں جمع کر لیں، سمیٹ لیں، خزانہ جمع کر لیں۔ وفات ہوئی، یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ چاہنے کے بعد بھی ایک آیت بھی کہاں پڑھ پائیں گے اب؟ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مقبول نیکیاں جمع کرنے کی، اور جمع کرنے کے بعد ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہلے کی بہت سی نیکیاں جمع تو ہیں، اور سمجھ رہے ہیں ہم بڑے مالدار آدمی، مگر جس تھیلی میں جمع کی اس میں سوراخ بہت ہیں، اور ساری نیکیاں گر گئیں، اور سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس تو بہت ہے۔ وہ سلامتی نہیں رہی۔ یہ سوراخ کیا ہیں؟ وہ کام جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ساری نیکیوں کو جو چیز بھسم کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ کفر۔ کلمہ کفر زبان سے بک دیا، جان کر انجانے میں، تو ساری نیکیوں کا گودام جل جائے گا۔ یہ نیکی کی اور احسان جتلا دیا، نیکی کی اور اس کے بعد کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کو۔ یہ نیکی تو کی مگر اس میں اخلاص نہیں تھا۔ اتنے پارے پڑھے، اتنی رکعتیں پڑھی، مگر نیت خراب تھی۔ لوگ بزرگ سمجھے، لوگ اللہ والا سمجھے، تو کیا ہوا؟ ریاکاری کی وجہ سے ہم سمجھے اتنی نیکیاں، وہ نیکیاں جمع ہی نہیں ہوئیں، خالی ہاتھ۔ پھر نیکیاں جمع بھی کی اور باقی بھی رہیں، لیکن جب میدان محشر میں پہنچے تو سارے لوگوں نے وہ نیکیاں لے لی، بانٹ لی، اور خالی ہاتھ رہ گئے۔ کتنی محرومی کی بات ہے
کہ جتنے حقدار ہوں گے، جن کا حق وابستہ ہوگا، اللہ قیامت کے دن اعلان ہوگا یہ فلاں بندہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اس پر کسی کا حق ہو تو آ کے وصول کرو۔ تو ایک بھیڑ چلے گی، ایک مجمع، رشتہ دار بھی، غیر رشتہ دار بھی، پڑوسی بھی، متعلقین بھی، غیر متعلقین بھی، جس کو اذیت پہنچی، جس کا حق مرا، وہ سب حق مانگنے کے لیے آ جائے گی، اپنے بھی اور غیر بھی، بیوی بھی اور ماں بھی اور باپ بھی اور اولاد بھی۔ سوچیے آپ، اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کا ذخیرہ، نیکیاں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ نیکیاں ہم کریں اور اس کے بعد خالی ہاتھ رہ جائے، دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ چکا اللہ کا حکم، جلدی اس کی جلدی مت کرو، اللہ کا حکم آ چکا ہے، جلدی مت کرو۔ حکم سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ آپ کا دین ہمیشہ مغلوب نہیں رہے گا اور دشمن ہمیشہ غالب نہیں رہیں گے، یہ دین مغلوب نہیں غالب ہو کر رہے گا۔ زمین پر کوئی گھر کچا اور پکا باقی نہیں رہے گا جس میں یہ دین عزت کے ساتھ یا ذلت کے ساتھ داخل نہ ہو جائے۔ لا يبقى علی الارض، زمین پر باقی نہیں رہے گا، بیت مدر و حجر او کما قال علیہ السلام، زمین پر کوئی مٹی کا گھر یا پکا گھر، خیمہ، ڈیرا، عارضی چھپر، بلڈنگ، کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں یہ کلمہ داخل نہ ہو جائے، یا تو عزت کے ساتھ، یعنی آدمی خوش دلی کے ساتھ یہ کلمہ قبول کر لے گا، مسلمان ہو جائے گا، تو عزت کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ ذل ذلیل، یہ اسلام کو عروج ملے گا اور ساری قومیں مغلوب ہوں گی، باج گزار ہوں گی، جزیہ دیں گی، ٹیکس دیں گی، اسلامی قوانین کے آگے مسلمان تو نہیں ہوں گے مگر اسلامی قوانین کی بالاتری مانیں گے، قانون کی پابندی کریں گے، ٹیکس دیں گے، اسلامی قانون کے ماتحت رہیں گے۔ ایک زمانہ ایسا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اوتیت مفاتیح فارسا، مجھے ملک فارس کی چابیاں دی گئیں، ملک شام کی چابیاں دی گئیں، یمن کی چابیاں دی گئیں۔ تو منافقین نے مذاق اڑایا، یہ دیکھیے رہیں جھوپڑے میں اور خواب دیکھیں محلوں کو۔ اور کب کہا تھا آپ نے یہ؟ جب خندق کی کھدائی کے وقت ایک چٹان بیچ میں حائل ہو گئی اور اس میں کھانے کا ہوش نہیں، پینے کا ہوش نہیں، صحابہ محنت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے جب اس پر کدال ماری اور 3 کدال ضرب میں چٹان ٹوٹ گئی، اس میں جو روشنی برآمد ہوئی، اس روشنی کی پر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اور آپ نے کہا ملک شام کی چابیاں، فارس کی چابیاں، یمن کی چابیاں دی گئیں۔ تو منافق جو تھے کہنے یہ دیکھیے آپ
دشمن کے ڈر سے خندق کھود رہے ہیں، کھانے کی فرصت نہیں، استنجے کی فرصت نہیں، اور کہہ رہے شام فتح ہوگا اور ایران پہ قبضہ ہوگا اور یمن تک ہمارے امت کی حکومت پہنچے گی۔ یہ انہوں نے کہا۔ اللہ کہہ رہا مذاق نہ اڑاؤ، اتا امر اللہ، اللہ نے جو نبی سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فلا تستعجلوا، جلدی مت کرو۔ دوسرے وعدہ کیا ہے؟ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، دین کے مخالف ہیں، ان سب کو سزا یا تو دنیا میں ملے گی مجاہدین کے ہاتھ سے، اور اگر مجاہدین کے ہاتھ سے نہیں ملی تو قیامت کے دن تو ملے گی۔ کل کب آئے گی قیامت؟ لاؤ، پورا نہیں ہوا وعدہ، دین غالب نہیں آیا، فارس فتح نہیں ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا، دین اسلام کو غلبہ بڑی جلدی ملنے والا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال میں آپ نے مکہ فتح کر لیا۔ کئے سال میں؟ سن 8 ہجری میں، ہجرت کے 8 سال کے بعد اسلام گھر گھر میں داخل ہو گیا۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور آپ کی وفات سے پہلے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام پہنچ چکا تھا، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں شام فتح ہوا، ایران فتح ہوا، یمن فتح ہوا۔ جو نبی نے کہا تھا وہ سب پورا ہوا۔ کیا کہا تھا آپ نے ہجرت کی رات میں جب وہ سراقہ آپ کا پیچھا کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا دھسا اور پھر دھسا اور پھر دھسا؟ آپ نے فرمایا تم میرا پیچھا کر رہے ہو، ایک دن تم کسرا کے کنگن پہنو گے، کسرا کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ کہاں ہجرت کر رہے ہیں، مکے میں رہنے کا ٹھکانہ نہیں، اور کہاں کسرا ایران کی فتح اور اس کے کنگن۔ مگر نبی نے جو فرمایا وہ ہو کر رہا۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوا، مال غنیمت آیا، ان کا کنگن تلاش کرو کہاں ہے، اور پھر بلایا آپ نے سراقہ کو اور ان کے ہاتھ بلند کیے اور اس کے اندر کنگن پہنائے اور کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اتنے مغرور متکبر نبی کے گستاخ کسرا سے یہ سب چھین لیا اور سراقہ جیسے ایک دیہاتی، ایک بدو کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا، پہنچ چکا ہے، ان قریب پورا ہونے والا ہے، جلدی مت بچاؤ۔ تمہارے جلدی کرنے سے، مذاق اڑانے سے وقت ٹلے گا نہیں، وہ تو ہو کر رہے گا۔ اور اگر قیامت کی سزا مراد ہے تو قیامت بھی اتا امر اللہ، اللہ کا حکم، یعنی قیامت آ گئی، یعنی آنے کا مطلب بالکل قریب ہے۔ کیسے قریب ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی جو عمر تھی اس کا اکثر حصہ باقی ہے نا، گزر چکا ہے، بس تھوڑا سا حصہ باقی۔ بعثت وانا والساعۃ ہاتین، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد قیامت۔ اتنا پہلے میں آ گیا، جیسے یہ انگلی، بیچ کی انگلی شہادت کی انگلی سے آگے، اتنا میں پہلے ہوں، قیامت اتنا پیچھے۔ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا۔ پھر جو چیز آنے والی ہو، چاہے جتنی دور ہو، وہ قریب ہی ہے۔ اس لیے کہ موت ہم لوگوں کی آنے والی ہے نا، یہ آ چکی، آنے والی ہے، اس کو دور نہ سمجھو، وہ ہر دن قریب آ رہی ہے۔ ایک دن ختم ہوتا ہے، ایک دن قریب ہو جاتی ہے، دوسرا دن ختم ہوتا ہے، دوسرا دن ختم ہوتا ہے۔ دن آج ایک کم ہوا اپنی حیات کا، گویا کی موت ہو گئی ایک دن قریب اور۔
ہے، اور جو چیز گزر گئی وہ دور جا رہی ہے۔ کیا چیز گزر گئی؟ برتھ ڈے، پیدائش کی تاریخ گزر گئی نہیں؟ ارے پیدا ہوئے، ہو چکے نا پیدا، اب وہ تاریخ قریب آ رہی ہے، دور ہو گئی۔ وہ تو 40 سال، پھر 50 سال، پھر 60 سال، پھر 70 سال، تو آدمی اس پہ خوشی منا رہا ہے جو دور گئی، اور جو چلی آ رہی موت سر پہ کھڑی ہے اور خوشی منا رہا ہے پیدائش کی۔ یہ حماقت ہے۔ تو فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، اس نے جو وعدہ کیا ہے پورا کرنے پر قادر ہے۔ لہذا اس سزا سے بچنے کی فکر کرو جو شرک پر، کفر پر ملنے والی ہے سزا، اس سزا سے بچنے کی فکر کرو۔ سزا سے کیسے بچو گے؟ توحید اختیار کر لو اور شرک کرنا، کفر کرنا چھوڑ دو۔ تعالی عما یشرکون، اللہ ان سب سے بلند ہے جن کو تم خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہو، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، سب عاجز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده، اللہ اتارتا ہے فرشتوں کو خاص کام کے لیے، خاص فرشتے اتارتا ہے فرشتوں کو۔ فرشتوں سے مراد سارے فرشتے نہیں، خاص فرشتے۔ بالروح، اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ، روح دے کر، روح سے مراد وحی دے کر، اپنی وحی دے کر فرشتوں کو اتارتا ہے۔ تو سارے فرشتے تو آتے نہیں، خاص فرشتے۔ وحی لے کر کون آتا ہے؟ جبریل۔ تو فرشتہ کہنا چاہیے، فرشتے کیوں کہا؟ لیکن اکیلے جبریل نہیں آتے ہیں، جبریل تو وحی لے کر کے آتے ہیں، مگر حفاظت کے لیے ان کے ساتھ میں اور فرشتے آتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، جب اللہ جبریل کو وحی دے کر بھیجتا ہے تو آگے بھی فرشتے چلتے ہیں اور پیچھے بھی فرشتے چلتے ہیں، کاہے کے لیے؟ شیطان قریب نہ آ سکے، اس میں کوئی چیز ملا نہ سکے، چھین نہ سکے۔ تو اللہ اتارتا ہے فرشتوں کو، جبریل اور حفاظت والے فرشتے، وحی دے کر۔ وحی کو اللہ نے کیا کہا؟ روح۔ کیا کہا؟ روح۔ وحی کو روح کیوں کہا؟ اس لیے کہ روح کے نکل جانے سے آدمی زندہ ہو جاتا ہے، اچھا مر جاتا ہے، اور روح ڈالنے سے زندہ ہو جاتا ہے۔ جیسے جسم روح کے آنے سے زندہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی دل جو گمراہی اور جہالت سے مر چکا ہوتا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے زندہ ہو جاتا ہے۔ سب اندھیرے میں تھے، شرک میں مبتلا تھے، قرآن نازل ہوا، لوگ اجالے میں آئے، لوگوں کو دل زندہ ہو گئے، لوگ توحید والے حق پرست بن گئے۔ اتارتا ہے اللہ فرشتوں کو وحی دے کر، من امرہ، اپنے حکم سے۔ کس پہ اتارتا ہے؟ جو کہتے میرے اوپر وحی آئی، یہ منہ و مسور کی دال، وحی اور آپ پر۔ سوچئے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، جن کو وہ نبی بناتا ہے، جن کو وہ نبی بنانے کے لیے چنتا ہے، ان پر وحی نازل کرتا ہے، ہر ایک پر وحی نہیں آتی۔ یہ بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے۔
اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے وحی دینے کے لیے، اور انسانوں میں سے جو فرشتہ وحی لے کے آتا وہ بھی چنا ہوا، کون ہے وہ؟ جبریل اور محافظ فرشتے، اور جن پر نازل ہوتی وحی وہ بھی چنے ہوئے ہیں، کون ہے وہ؟ انبیاء علیہم السلام۔ 1,24,000 پیغمبر ان کو اللہ نے چنا ہے، ان پر وحی نازل ہوتی۔ غلام احمد قادیانی کہنے لگا میرے اوپر وحی برستی رہی جیسے پانی برستا ہے، کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ بتائیے ایسا آدمی نبی ہوگا جس پر وحی برسے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے؟ وحی برستی تو تھی اس کے اوپر، مگر وحی دو طرح کی ہے، ایک رحمان کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے۔ اس کے اوپر جو وحی برستی تھی وہ شیطان کی طرف سے۔ کہنے لگا میں نبی ہوں، تو اس کی بیوی کہنے لگی ہمیں ام المومنین کہا کرو۔ نبی کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ امت کی ماں ہوتی ہے۔ آپ سوچئے، تو اللہ فرماتا ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اتارتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہو۔ کتنے بندوں کو چاہا؟ 1,24,000 کم و بیش، اور وہ سارے پیغمبر ایک ہی پیغام لے کے آئے، ہر پیغمبر ایک پیغام، حالانکہ ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا، آدم، نوح، ادریس، شیث، یعقوب، ابراہیم، اتنے پیغمبر، سب کے زمانے الگ الگ، مگر سب نے آ کے پیغام ایک ہی سنایا۔ وہ پیغام کون سا تھا؟ توحید کا پیغام۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، ان سب سے اللہ نے کیا وحی بھیجی؟ لوگوں کو خبردار کرو، لوگوں کو بتاؤ، کیا بتاؤ؟ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فاتقون، مجھی سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میری عبادت کرو، کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، سب محتاج ہیں، اور جو کسی کا محتاج نہیں وہ اکیلے اللہ ہے۔ ہر نبی نے یہی کہا۔ تو جو توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو ماننا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ایسی بات ہے جو عقل سے بھی ثابت ہے اور لکھت میں بھی ثابت ہے۔ نقل کا مطلب لکھت میں موجود ہے، وحی یہ دلیل نقلی ہے، نقل ہوئی ہے، لوح محفوظ سے فرشتوں نے نقل کیا، نبیوں تک پہنچایا۔ 1,24,000 پیغمبر جس بات کو کہیں وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر نہیں، 1,00,000 آدمی اگر کوئی بات بیان کرے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، ہم نے رمضان کا چاند دیکھا، اگر 2 آدمی عادل آدمی اگر کہنے ہم نے دیکھا ہے تو مان لی جاتی گواہی۔ 1,00,000 آدمی اگر کہیں ہم نے چاند دیکھا ہے تو لوگ کہیں گے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کہا جائے گا؟ نہیں، دلیل عقلی سے بھی نقلی سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عقل سے بھی ثابت ہے کہ عبادت کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق نہیں۔ دلیل عقلی کیا ہے؟ اللہ نے عقلی دلیلیں پیش کی، کیا کہا؟ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ نے بنائے آسمان اور زمین ٹھیک ٹھیک۔ آسمان اور زمین میں جو آدمی غور کرے گا اس کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔
یہ کام اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں تو عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں۔ بنائے آسمان اور زمین ٹھیک ٹھیک، تعالی عما یشرکون، وہ بلند ہے ان تمام سے جن کو یہ خدا کی عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ ان کا بنایا ہوا آسمان کا کوئی ٹکڑا نہیں اور زمین کا کچھ حصہ نہیں۔ جب آسمان اور زمین کے بنانے میں اکیلا ہے تو عبادت میں بھی اکیلا ہے۔ اور یہ ایسی بات تھی جس کو 360 خداؤں کے ماننے والے بھی مانتے تھے۔ کیا؟ آسمان و زمین کا بنانے والا اکیلے اللہ۔ قرآن میں ذکر ہے لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کس نے بنائے، یہ یہی کہیں گے اللہ نے بنائے۔ نہ حبل نے بنائے، نہ لات نے، نہ عزا نے، نہ کسی دیوی نے، نہ دیوتا نے۔ جب ان میں سے کوئی شریک نہیں ہے بنانے میں تو عبادت میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ تعالی عما یشرکون۔ دوسری دلیل، آسمان و زمین اللہ نے بنائے۔ جب یہ بن گئی دنیا تو اللہ نے جس کے لیے آسمان و زمین بنائے اس کو پیدا کیا۔ وہ کون؟ کون؟ انسان۔ انسان کے لیے اللہ نے پوری دنیا کا نظام بنایا۔ سورج، چاند، آسمان، زمین، پانی، ہر چیز سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ یہ سب انسان کے خادم ہیں۔ پہلے اللہ نے کیا کیا؟ مکان بنائے، پھر مکین بنایا۔ اور کس کو کیسے بنایا وہ دیکھیے۔ اللہ فرماتا آسمان و زمین کو دیکھو تو اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے گی، اور خود انسان کو دیکھو تو اللہ کی توحید کیسے؟ خلق الانسان من نطفۃ، اللہ نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے، ناپاک قطرے سے۔ وہ ناپاک قطرہ جس کے اندر کیا تھا؟ جان نہیں، عقل نہیں، حرکت نہیں، احساس نہیں۔ پھر اس ناپاک قطرے سے انسان بنایا تو کتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت، کیسا حساس، کیسا متحرک، جو ایک لفظ بولنے پر قادر نہیں تھا، اللہ نے جب اسی نطفے سے انسان بنا دیا تو کیسی تقریریں کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنا حق مانگتا ہے، لڑتا ہے، کیس لڑتا ہے، مقدمے دائر کرتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور حتیٰ کہ اللہ نے اتنی قدرت دے دی اپنی اوقات بھی بھول گیا کہ بنایا مجھے کس نے؟ اللہ نے۔ اور کاہے سے بنایا؟ ناپاک قطرے سے بنایا۔ لہذا وہ کتنا قادر ہے جو ناپاک قطرے سے حسین و خوبصورت انسان بنا دے۔ وہ انسان اللہ کی قدرت میں شک کرنے لگے اور کہنے لگے کہ دوبارہ کیسے اللہ بنائے گا، سمجھ میں نہیں آتا۔ دوبارہ کیسے؟ سمجھ میں نہیں۔ کون کہتا ہے یہ کون کہتا ہے؟ انسان کہتا ہے۔ مخلوق سے تو جھگڑا کرتا، بحث کرتا، اللہ سے بحث کرنے لگا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، سورہ یاسین میں ہے۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے دیکھا نہیں؟ ہم نے اسے پیدا کیا نطفے سے، اور جب بنا دیا فاذا هو خصیم مبین تو جھگڑا کرنے لگا، بحث کرنے لگا۔ اور جھگڑا کاہے میں کر رہا ہے؟ اللہ کی قدرت میں جھگڑا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی۔ وَنَسِيَ خَلْقًا، اور کیوں مثال بیان کی؟ اس لیے کہ اپنی اوقات بھول گیا۔ کیا مثال بیان کی؟ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ انسان کہہ رہا ہے ایک ہڈی، پرانی ہڈی لے کے اس کو یوں چٹکی میں مسلا اور ریزہ ریزہ کہنا اس میں جان کون ڈالے گا، اور بھول گیا کہ اللہ نے اس کو جب بنایا تو کاہے میں جان ڈالی؟ نطفے میں جان ڈالی۔
یہ ہڈی جس کی ہے اس میں تو جان تھی، مگر جس میں اللہ نے جان ڈالی اس میں تو پہلے سے جان تھی بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ہم نے بنایا انسان کو نطفے سے تو وہ چبھی وہ ہو گیا جھگڑا کرنے والا، بولنے والا۔ اگر انسان اپنی تخلیق میں غور کرے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ فرماتا پھر انسان کو بنایا تو انسان کے لیے کیا کیا بنایا، ان چیزوں میں غور کر لو تو ہم سمجھ میں آ جائیں گے۔ کیا بنایا؟ وَالْأَنْعَامَ خَلْقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور جانور پیدا کیے ہیں تمہارے فائدے کے لیے، پالتو جانور۔ قرآن نازل ہوا عربوں میں، اس کے مخاطب پہلے عرب لوگ تھے، اور عرب لوگ گاڑیوں سے چلتے تھے اس زمانے میں، اونٹ، اور کیا پالتے تھے؟ بکریاں۔ قبیلے بنو کلب کی سب سے زیادہ بکریاں تھیں، وہ بیان کی جاتی حدیث نا، اتنے بالوں کے برابر اللہ شب برات میں لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا پالتے تھے؟ بکریاں، اونٹ، بھیڑ، دمبے۔ تو انہی کو سمجھانا تھا پہلے، اس لیے اللہ نے وہی چیزیں ذکر کی۔ کیا کہا؟ خلق والانعام خلقها لکم، اور چوپائے بنائے اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے۔ ان چوپاؤں میں تمہارے لیے کتنے فائدے ہیں؟ لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے سردی سے بچنے کا سامان ہے۔ ان جانوروں کے بالوں سے، ان کی کھالوں سے، ان کے اون سے جاکٹ بنتے ہیں، صدریاں بنتی ہیں، کرتے بنتے ہیں، موزے بنتے ہیں، چمڑے کے موزے بنتے ہیں۔ کیا نہیں بنتا؟ یہ سب کیا ہے؟ جاڑے کے بچانے کا سامان۔ یہ ایک نعمت۔ دوسری نعمت وَمَنَافِعُ، اور بہت سارے فائدے ہیں، دودھ ہے، دہی ہے، گھی ہے، مکھن ہے۔ اور کیا فائدہ؟ اس کا ایک بڑا فائدہ ان جانوروں کو کیا ہے؟ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ بعض کو کیوں؟ اللہ نے جانور تو سب بنائے ہیں مگر سب کے کھانے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ جن جانوروں کے کھانے سے انسان کا جسمانی نقصان تھا یا روحانی نقصان تھا، اللہ نے ان جانوروں کو کھانے کی اجازت نہیں دی۔ ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جانوروں کو ذکر کیا، جانور کھاتے ہو، اور کچھ نہیں کھاتا آدمی۔ ارے سب نان ویج کھاتے ہیں، کچھ ویج بھی تو کھاتے ہیں، دال نہیں کھاتے، اور چیزیں بھی تو کھاتے ہیں۔ اور کہا منہا تاکو، ان میں سے تم کھاتے ہو۔ کہا کھاتے ضرور ہے سب، مگر سب سے محبوب ترین غذا انسان کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ گوشت۔ ایک دن اس کے بغیر چلتی نہیں، لقمہ اٹھتا نہیں۔ کہہ دیا شاعر نے پکاؤ جس رو ارہر کی دال، سمجھنا میرا بس اسی دن انتقال۔ اور منہا تاکو، اس میں سے تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں رونق ہے، ایک کھانے کا فائدہ، جاڑے کا سامان، اور تمہارے لیے ان میں رونق ہے۔ کب رونق ہے؟ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم ان کو چرا کر شام کو واپس لاتے ہو، اور جب تم ان کو چرانے کے لیے صبح چھوڑتے ہو۔ جب تک وہ جنگل میں رہتے ہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ان کے پاس کتنے جانور ہیں، لیکن جب صبح چڑھنے کے لیے چھوڑتے ہو تو اندازہ ہوتا ارے ہمارے پاس اتنی بکریاں، اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنے خچر، اور لوگوں کی نگاہیں بھی اٹھتی ہیں کتنا بڑا زمیندار ہے، اس کی دھن دولت تو دیکھو۔ یہ رونق کئے وقت معلوم ہوتی ہے؟
صبح و شام جب چرنے کے لیے تم چھوڑتے ہو تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کے تھن سکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ زیادہ رونق کب ہوتی ہے؟ جب وہ چر کے شام کو واپس آتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ جس آدمی کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں آج کل، نئے ماڈل کی گاڑیاں، اور نکالتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس پہ فخر کرتا، اپنی شان معلوم ہوتی۔ لوگ بھی کیا کہتے ہیں؟ مت دیکھیے نئے ماڈل کی گاڑی لائے، جب نئی گاڑی آتی ہے لے آتا ہے۔ تو یہ آج کی رونق ہے گاڑیاں، اور اس زمانے کی رونق کیا تھی؟ یہی جانور تھے، اتنے گھوڑے، اتنے خچر۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کون؟ کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، دودھ کا انتظام، دہی کا انتظام، پہننے کا انتظام، اور تمہارا بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کہاں؟ ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں تم پہنچاتے اگر بوجھ یہ نہ ہوتے تو تمہاری جان کو عاجز ہو جاتے، تم مشقت میں مبتلا ہو جاتے۔ آج تو بڑی ترقی ہے صاحب، کیا ہے؟ سامان ڈھونے کے لیے بیل گاڑیاں ہیں، مال گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، کشتیاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں تو یہ کچھ تھا نہیں۔ سامان ڈھونے کے لیے کیا چیز تھی؟ کیا چیز تھی؟ ٹرالیاں۔ پھر کیا تھا؟ جانور ہی تھے۔ اتنی ترقی کے بعد بھی آج بعض جگہیں آج بھی ایسی ہیں وہاں جانور ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب گلی میں مکان بن رہا ہے، ٹرالی تو جائے گی نہیں، کاہے پہ لے جاتے ہیں؟ خچر، گدھے۔ آپ بتائیے، ہے ملبہ پھکوانا ہے، کون کیسے نکلے گا وہاں سے؟ قرآن ایسی باتیں کرتا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے نا۔ بولو کسی کی صاف صاف دو چار کی طریقے سے فرمایا۔ اور یہی نہیں ہو سکتا ہے، ثقل سے مراد بوجھ، آدمی کا خود اپنا بوجھ بھی تو ہوتا ہے۔ پہلے آدمی کاہے پہ بیٹھتا تھا؟ یہی راکٹ، جہاز، ٹرین ہے، بلٹ گاڑی، موٹر، یہی تھا۔ ارے تمہاری سوال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اٹھا کر چلتے ہیں بوجھ تمہارا بھی بوجھ، تمہارے سامان کے بھی بوجھ، اِلَىٰ بَلَدٍ، ایسے شہروں تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِي، جہاں تم نہیں پہنچا سکتے تھے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارا رب کتنا شفقت والا ہے، رحم کرنے والا ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ سب انتظام کر دیا۔ ابھی ختم نہیں ہوا۔ والخیل والبغال والحمیر، اور اللہ نے بنائے خیل، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ اور کیا بنا؟ والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھے۔ پھر کیا کہا؟ کاہے کے لیے بنائے یہ سب؟ کھانے کے لیے۔ جو جانور کھانے کے لیے بنا ان کا ذکر اوپر کیا ہے، یہ جانور کھانے والے نہیں ہیں۔ کاہے کے لیے؟ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت کے لیے، رونق کے لیے، بھوکال بنانے کے لیے۔ کیا ہے؟ یہ جانور ہے۔ گھوڑے کی سواری، گھوڑے پہ جب آدمی سوار ہوتا ہے تو اس کی ایک خاص شان ہوتی ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے، مگر خچر اور گدھے کی سواری، یہ تو عیب کی چیز ہے، یہ تو شان کی چیز نہیں ہے۔ کہاں آپ نے گدھا دیکھا؟ آپ نے دیکھی دنیا ابھی کہاں ہے؟ آپ نے خالی ہندوستان دیکھا، ہندوستان کے گدھے دیکھے، آپ نے عرب کے گدھے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ عرب کے گدھے کیا ہیں؟ وہ رفتار میں گھوڑے کے سے زیادہ تیز، ان پر بیٹھنا کوئی عیب نہیں تھا۔
یہاں گدھے ہوتے ہیں اور وہاں گدھے نہیں ہوتے. کیا ہوتے ہیں؟ حمیر. حمیر عربی میں حمیر کہتے ہیں اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ گدھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے یہ اللہ نے پیدا کیے. اسی لیے خیل، بغال اور حمیر، خچر اور گدھا، اس کا کھانا جائز ہی نہیں تمام اماموں کے نزدیک، حرام ہے. مگر رہ گیا خیل، گھوڑا، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. بعض احادیث سے پتہ چلتا جائز اور بعض سے پتہ چلتا ناجائز. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے. کیا چیز؟ گھوڑے کا گوشت. جہاں اللہ نے اور جانوروں کا ذکر کیا وہاں کھانے کا ذکر کیا، جہاں ان جانوروں کا ذکر کیا وہاں کھانے کا ذکر، سواری کا ذکر کیا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتہ نہیں، یہ تو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ پیدا کرتا رہتا ہے اور پیدا کرتا رہے گا جو تم ابھی نہیں جانتے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تمہاری سواری کے لیے، تمہارے سامان ڈھونے کے لیے تیز رفتار سواریاں، ان کے علاوہ اللہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرتا رہے گا. جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تو اس زمانے میں ٹرین تو بن چکی تھی نا، موٹر سائیکل، اسکوٹر ہے نہیں تھا نا، ہوائی جہاز، کچھ بھی تو نہیں تھا. قرآن کی اس آیت میں ہوائی جہاز کا ذکر ہے، ٹرین کا ذکر ہے. اتنی ترقی دنیا نے کی ہے، لیکن ابھی ہمیں نہیں معلوم آگے کیا کیا تیز رفتار سواریاں بننے والی ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم دیکھو، اللہ نے پہلے ہی سے قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا. اور اللہ کہاں بناتا ہے؟ یہ تو انسان بناتے ہیں. جو کہے انسان بناتا ہے وہ بے وقوف احمق ہے. انسان کیا بناتا ہے؟ انسان کو خود اللہ نے بنایا. جس دماغ سے بناتا وہ دماغ بھی اللہ نے بنایا. جن چیزوں سے بناتا ہے کیا؟ جن چیزوں سے بناتا ہے کیا چیز؟ جن دھاتوں سے بناتا ہے، جن چیزوں سے بناتا ہے، وہ چیزیں بھی کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. انسان کچھ نہیں بنا پاتا. انسان خدا کے دماغ سے انہی چیزوں میں جوڑ توڑ کر کے ایک نئی چیز بنا لیتا ہے. تو انسان کا بنانا تھوڑی کس کا بنانا ہے؟ اللہ کا بنانا. اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. دیکھو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ سواریاں بنائی ہیں، ان سواریوں سے بیٹھ کر تم اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہاری روح کے لیے بھی ایسے دلائل رکھے ہیں جن دلائل میں تم غور کر کے اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہو. وہ منزل کون سی ہے؟ ہم لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ عراق کے نا؟ کہاں کے؟ لکھنؤ کے؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کرے لکھنؤ. ہم لوگ کہاں کے نیشنل ہیں؟ یہ ہمارا گھر اصلی نہیں ہے. ہم تو کہیں سے آئے ہیں اور پھر وہیں جائیں گے. کہاں سے آئے تھے ہمارے ابا؟ کہاں سے آئے تھے؟ نہیں معلوم. ارے سب کے ابا آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے. وہاں جانا ہے. تو وہاں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہاں جانے کے لیے بھی انتظام کر دیا، راستہ بتا دیا. جو آدمی ان دلائل میں غور کرے گا، اللہ کی توحید کو اختیار کرے گا، وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں پہنچے. اور جو اس راستے سے بہک جائے گا اور فکر نہیں کرے گا، توحید کو نہیں مانے گا، وہ ایسے راستے پر چل پڑا جو راستہ ٹیڑھا ہے، جس سے منزل پر پہنچے گا نہیں. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ.
ومنہا جائر، اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ تو جو سیدھے راستے پر چلے وہ ایمان والے، جو ٹیڑھے راستے پر چلے وہ مشرک ہیں، یہ جہنم میں اور وہ جنت میں۔ تو اللہ کے بس میں یہ بھی تو تھا کہ اللہ ایک ایسا راستہ بناتا جس پر سب چلتے، کوئی ٹیڑھے راستے پہ چلتا ہی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہاں یہ اللہ کی قدرت میں تھا، اللہ چاہتا تو سب کو سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور کر دیتا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے کاہے کے لیے بھیجا؟ امتحان لینے کے لیے، اور اگر مجبور کر دیا جائے تو امتحان رہے گا وہ، یہی لکھنا ہے آپ کو، پیپر دیا جائے آپ کو جو ہم بتا رہے ہیں یہی لکھنا، یہ کیسا امتحان ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ اگر چاہتا تو تم سب کو وہ ہدایت دے دیتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا نہیں، یعنی زبردستی نہیں کی۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، اور وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہارے لیے بادلوں سے پانی برسایا۔ یہ نعمت ہم لوگوں کو تو کوئی قدر ہے نہیں، بہہ رہا ہے پانی، وضو کر رہے ہیں ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، کتنی قیمتی دولت ہے یہ، جس پر ہر جاندار کی زندگی موقوف ہے۔ بادلوں سے پانی برسایا، پھر اللہ کی قدرت دیکھو، مَاءً لَكُمْ، تمہارے لیے پانی برسا، مِنْهُ شَرَابٌ، ان میں سے پینے کی چیز ہے، پیتے بھی ہو تم، اور مِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی پانی سے درخت پیدا ہوتے ہیں، فِيهِ تُسِيمُونَ، ان درختوں کو تم اپنے جانوروں کو کھلاتے ہو۔ کائے سے پیدا ہوئے؟ پانی سے۔ پانی سے درخت پیدا ہو رہے ہیں، کھیتی پیدا ہو رہی ہے، برسیم پیدا ہو رہی ہے، پتے پیدا ہو رہے ہیں۔ انسان ہی نہیں پیتا، ان سب کی غذا پانی، ہر بڑھنے والی چیز کی زندگی پانی پر موقوف ہے۔ گھاس بھی بڑھتی ہے نہیں بڑھتی؟ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اسی پانی سے اللہ اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتی۔ کاہے کی؟ گیہوں کی، خالی گیہوں، اناج، سبزیاں، دالیں، سب کاہے سے؟ اسی پانی سے۔ ایک پانی سے اتنی چیزیں، فرمایا نہیں وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، والنخیل، اور کھجور، والعناب، اور انگور، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل۔ ایک ہوا، ایک سورج کی روشنی، ایک زمین، ایک پانی، اور اتنی طرح کی چیزیں جن کے رنگ الگ، جن کے سائز الگ، جن کے مزے الگ، جن کی خاصیتیں الگ، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اس کام میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر آدمی غور کرے تو ہدایت کا راستہ، توحید کا راستہ یہاں سے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، اور جو کھا رہے ہیں جانوروں کی طرح غور فکر نہیں کرتے، ان کو کیا ملے گا اس میں؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے تمہارے تابع کر دی رات اور دن۔ تمہارے تابع کرنے کا مطلب جب چاہیں ہم لوگ رات ہو جائے، جب چاہیں دن ہو جائے، مطلب تمہارے کام میں، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے رات پیدا کی، تمہارے فائدے کے لیے دن پیدا کیا۔ دن کے جو فائدے ہیں وہ رات میں نہیں، ہو جو رات کے فائدے ہیں وہ دن میں نہیں۔ اور کیا کیا؟ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے اپنے قدرت کا مسخر کر رکھا ہے سورج کو اور چاند کو، اسی سے غروب ہوتا ہے، اسی سے طلوع ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھلوں میں رس پیدا ہوتا ہے، اسی سے اناج پکتے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں اس سے۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی مسخر ہیں اس کی قدرت کے، اور ستاروں سے بھی تمہارے بہت سارے فائدے ہیں، مگر ستاروں سے اتنے فائدے نہیں جتنے سورج اور چاند سے فائدے ہیں۔ اس کو پہلے ذکر کیا، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں سے ہر چیز میں نشانی نہیں، نشانیاں ہیں،
مگر کس کے لیے؟ جانوروں کے لیے نہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے۔ عقل تو ہے مگر عقل سے۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور ان تمام چیزوں میں جن کو تمہارے لیے اللہ نے پھیلا دیا، مختلف ہیں ان کے رنگ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں اس میں ساری دنیا کی محنت شامل ہوتی ہے۔ ہم نہیں کر سکتے تھے، کھیتی بھی کرتے ہم ہی، ہل چلاتے ہم، کاٹتے بھی ہم، گاہتے بھی ہم، لے کے آتے، پھر پیستے اور پھر روٹی تیار کرتے، پھر کھاتے۔ کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا بحر کو، سمندر کو، دریا کو، جس کے سامنے بڑے بڑے جہازوں کی کوئی حقیقت نہیں، مگر انسان ہے ایک کشتی میں بیٹھا اور اس کے ذریعے سے اس کو پانی کو پھاڑتا ہوا چلا جا رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، اور مال بھی اسی سے جا رہا ہے، بحری جہازوں سے جا رہا نہیں جا رہا، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم۔ بحیر احمر کیا ہے؟ جس کا جھگڑا تھا اسرائیل کا، جہاں یمن کے لوگوں نے جہازوں کو نشانہ بنا، وہ کیا ہے؟ ساری دنیا جڑی ہے اسی سے، سارا مال، ساری چیزیں اسی پانی کے راستے سے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا، کاہے کے لیے؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے کھاؤ تازہ گوشت۔ سمندر سے، نہروں سے، تالابوں سے تازہ گوشت ملتا ہے۔ تازے گوشت سے مراد مچھلی، تازہ بھی ہے اور لذیذ بھی ہے اور مزیدار بھی ہے۔ جو آدمی کی دانتوں کے ریشوں میں اس کے ریشے پھنس جاتے ہیں نا، اس کے ریشے نہیں پھنستے، لذیذ بھی ہے، مضر بھی نہیں۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ سفید گوشت کھا سکتے ہیں، لال گوشت بیمار بھی کھائے، منع ہی نہیں کسی حال میں۔ مچھلی نہیں کہا، تازہ گوشت کہا، اس لیے باقی گوشت تو ذبح کرنے کے بعد بنتے ہیں گوشت، مگر مچھلی کیا ہے؟ وہ بنا بنایا گوشت ہی ہے۔ اور جنت میں بھی سب سے پہلے کیا ملے گا؟ مچھلی کے جگر کے کباب۔ اللہ اکبر، کیسی مچھلی ہوگی، کیسے کباب ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالتے ہو تم اس سے گہنے، گہنا پہلے سے وہ زیور۔ تو سمندر میں سے کون سے زیور نکلتے ہیں؟ کا موتی اور مونگا نکلتے ہیں، وہ زیوروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تلبسونہا، جن کو تم پہنتے ہو۔ تو زیور اللہ کہہ رہا تم پہنتے ہو، یہ نہیں کہا تمہاری بیویاں پہنتی، تم پہنتے ہو۔ پہنتا کون ہے؟ کون پہنتا ہے؟ مرد پہنتا، عورتیں پہنتی۔ اللہ کہہ رہا تم پہنتے ہو۔ تم پہننے کا مطلب پہنتی بیویاں ہیں مگر تمہارے لیے پہنتی۔ عورتوں کو جو زیب و زینت ہے یہ شوہروں کے لیے ہے۔ شوہر کو حق حاصل ہے کہ بیوی کو مجبور کر سکتا ہے کہ تم زیور پہنو، شرعاً اسے حق حاصل ہے۔ مگر عورتوں نے کیا کر رکھا ہے؟ وہ گھر میں ان کے کپڑے بہت عمدہ قسم کے، پرفیوم وغیرہ ساری، اور جب وہ نخاس بچاری جاتی ہیں تو بالکل سادے کپڑے پہن کر کے۔ یہ کیا ہے؟ آپ بتائیے، یہ غلط ہے۔ فرمایا کہ نیک عورت کی مثال اور شان کیا ہے؟ اذا نظرت الیہ سرت کا، جب تم اسے دیکھو، نظر پڑے تو تمہیں خوش کر دے۔ اپنے زیورات سے، اپنی آرائش سے،
اپنے اخلاق سے، اپنے ظاہر سے، اپنے باطن سے، اپنی صورت سے، اپنی سیرت سے، اور جو حکم دو تو تمہاری باتیں مانے، جائز باتیں۔ جو ہر بات مان لے جائز اور ناجائز، وہ اچھی بیوی نہیں ہے، اور جو شوہر بیوی کی ہر بات مان لے جائز اور ناجائز نہ دیکھے، وہ بھی اچھا شوہر نہیں ہے جائز باتوں۔ تو اللہ فرماتا تلبسون وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور دیکھتے ہو تم کشتیوں کو جو سمندروں کو اور پانی کی لہروں کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ سب اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، فضل سے مراد روزی، تاکہ تم کاروبار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہے؟ کھاؤ خدا کی اور گاؤ کسی اور کی، یہ تو ناشکری ہے، یہ تو لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں۔ ایک آدمی کسی کی خدمت کرتا، وہ کہتا انہوں نے نہیں فلاں نے کی، تو غصہ آتا نہیں آتا ہے؟ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ بلا شرکت غیرے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا، انعامات ختم نہیں ہیں، اللہ نے ڈال دیے زمین میں بوجھ۔ بوجھ کا مطلب وزن رکھ دیا خدا نے زمین پر، زمین پانی پہ بچھائی، اور پانی جو ہے وہ لہریں لیتا ہے، لہذا زمین پر چلنا پھرنا، مکان بنانا، کھیتی کرنا سب مشکل تھا۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ اس پہ بوجھ رکھ دیے پہاڑوں کے، لِتَمِيدَ بِكُمْ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہیں تم کو لے کر کے ہلنے لگے۔ جب پہاڑ ہلتے ہیں تو زمین میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ پہاڑ ہی ہیں جو زلزلے سے زمین کو روکے ہوئے ہیں۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ نے زمین میں نہریں بنائی ہیں اور راستے بنائے ہیں تاکہ تم لوگ اپنی منزل کے اوپر پہنچ جاؤ، ایک دنیا کے کونے سے دوسرے کونے تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک۔ اگر آدمی پوری دنیا کا سفر کرنا چاہے تو سفر کر سکتا ہے، وسائل اس کے بعد۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور اللہ نے نشانیاں بنائی۔ کیا بنایا؟ نشانیاں۔ آدمی جب سفر کرے اور کوئی نشانی نہ ہو، پہلے جب یہ آگرہ ایکسپریس وے بنایا گیا تو ایک زمانے تک اس کے اوپر کوئی نشانی نہیں تھی، نہ کلومیٹر ہے، نہ کہیں لکھا ہوا کوئی بینر ہے، پوسٹر ہے، بورڈ ہے، کچھ نہیں۔ کتنے کلومیٹر آئے، آپ آگرہ جا رہے ہیں یا آپ لکھنؤ جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو کبھی کبھی آدمی، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ صاحب اوپر جیسے ہی چڑھے اور 2-4 کلومیٹر چلنے کے بعد اندازہ ہوا غلط جا رہے ہیں، لکھنؤ کے بجائے آگرہ جا رہے ہیں، پھر پلٹ کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ نشانی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اللہ نے راستے بنائے اور راستوں پہ نشانیاں بنائیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے آدمی اندازہ لگا لیتا ہے کہ ہم پورب جا رہے ہیں یا پچھم جا رہے ہیں، یہ راستہ یمن کا ہے اور یہ راستہ شام کا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ علامات۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے علامتیں بنائی ہیں، اور ستاروں سے بھی وہ راستہ پاتے ہیں۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے علامتیں نظر نہیں آتی، ستارے تو روشن ہیں، وہ نظر آتے ہیں، ستاروں سے دیکھ کے راستہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ جو ہے کیا قطب نما، اس کا تعلق بھی ستارے ہی سے ہے۔ اتنی ترقی کے بعد قطب نما کی جو سوئی آپ کو بتا رہی سسٹم، یہ کیسے بتا رہی؟ یہ بھی ستارے کی مدد سے۔ ستارے کے جہاں اور فائدے ہیں، ان میں سے 3 فائدے قرآن نے ذکر کیے۔ ایک فائدہ ستارے کا کیا ہے؟ آسمان کے لیے زینت۔ دوسرا فائدہ ستاروں کا کیا ہے؟ یہ شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ۔ تیسرا فائدہ ستاروں کا کیا ہے؟ یہ علامات، راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، اللہ کہتا ہے جتنی چیزیں ہم نے بتائی ہیں ان میں بتاؤ کون سی کسی دیوی نے بنائی اور کون سی کسی دیوتا نے بنائی؟ کسی نے بنائی؟
جن جن کی دنیا میں پوجا ہوتی تھی، ہوتی ہے، ہوتی کی جائے گی اللہ کے علاوہ، یہ بتاؤ ان میں سے کسی کا بنایا ہوا کیا ہے؟ یہ سب کس کا بنایا ہوا؟ اللہ کا۔ جو پیدا کرے اور جو پیدا نہ کرے دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں، دونوں عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ کیا سوال کیا خدا نے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، بھلا جو پیدا کرے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہ پیدا کرے؟ افلا تذکرون، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کتنا بڑا فرق ہے۔ ان کو خود بنایا گیا ہے، اور خدا نے کائنات کی ہر چیز بنائی ہے۔ جو خالق ہو وہی معبود ہو سکتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتا ہے یہ نعمتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں یہ نمونہ ہیں۔ کیا یہ؟ ارے نمونہ ہیں۔ دیکھ کا ایک چاول ہے جو ہم نے دیکھا، پتہ چلا تیار ہے، سارے چاول نہیں ہے۔ یہ نعمتیں ہم نے بنائی ہیں، تمہیں بتائی ہیں، یہ تھوڑی سی ہیں، ورنہ ہماری نعمتیں تو اتنی ہیں ان کو تم گن بھی۔ کیا کہا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو ان کو تم گن نہیں سکتے۔ یہ اللہ میاں نے کب کہا تھا؟ ہماری نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو گن۔ کب کہا تھا یہ؟ کب کہا تھا؟ جب کمپیوٹر بن گیا تھا نا، کمپیوٹر بن گیا تھا، کیلکولیٹر بن گیا تھا، ہے ایکس رے مشینیں تھیں، انسان اتنا ترقی کر پایا تھا۔ آج ساری دنیا کا حساب تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس وقت کہا تھا نعمتوں کو ہماری گن نہیں پاؤ گے، جب یہ چیزیں نہیں تھیں، مگر آج یہ چیزیں ہیں پھر بھی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی۔ اور آئندہ قیامت تک خدا جانے کتنی ترقی انسان کرے گا، پھر بھی خدا کا چیلنج قیامت تک کے لیے ہے، تم گن نہیں پاؤ۔ جو چیز بندے کے بس میں نہیں ہے اللہ نے اس کا حکم بھی نہیں دیا۔ نہیں سمجھے؟ کہہ دیا گن نہیں پاؤ گے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا میری نعمتیں گنو۔ کوئی کام ایسا اللہ نے نہیں کیا کہا بندے سے جو اس کا طاقت بندے میں ہو نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جس کی اس میں طاقت نہ ہو۔ نعمتیں گننے کا یہ کہا ہے، نعمت نہیں گن پاؤ گے، نعمتیں گننے کے لیے بھی نہیں کہا۔ کاہے کے لیے کہا؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، نعمتیں گننے کے لیے کہا میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اور یہ جو کہا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو، یہ بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں کہا۔ تمہارے شکر سے اللہ کا کوئی اور تمہاری ناشکری سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ بھی کرم پہ کرم اللہ کا ہے کہ یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ یہ بتاؤ یہ نعمتیں تم باقی رکھنا چاہتے ہو یا چاہتے ہو یہ نعمتیں چھین لی جائیں؟ کیا چاہتے ہو؟ ارے آنکھ نعمت ہے، گردے نعمت ہے، پتلی نعمت ہے، پلکیں نعمت ہیں، جگر نعمت ہے، کیا چیز ہے جو انعام نہیں؟ یہ نعمتیں باقی رہیں چھین لی جائیں؟ باقی رہیں۔ اگر یہ چاہے تو یہ نعمتیں باقی رہیں تو شکر ادا کرو۔ اچھا یہ نعمتیں تمہارے پاس جتنی ہیں اتنی رہیں یا اور بڑھا دی جائیں؟ یہ کم کر دی جائیں؟ کچھ بڑھا دی جائے۔ شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھے گی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ افلا تذکرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، شکر بھی نہیں ادا کر سکتے۔ شکر کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہوگا تھوڑی بہت کوتاہی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ نافرمانیاں دیکھ رہا ہے، ناشکری دیکھ رہا ہے، پھر بھی نعمتیں چھین نہیں رہا ہے، وہ رحیم ہے۔ فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کی نافرمانیاں
بغاوت، سرکشی ہر آدمی کیا ظاہر کرتا ہے لوگوں کے سامنے جس سے اس کی بدنامی ہو، وہی کام کرتا ہے۔ جس سے بدنامی ہو وہ چھپاتا ہے اور نیک نامی وہ ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم کسی سے چھپاؤ چاہے جتنا چھپا لو، مگر ہم سے کچھ چھپا نہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جب اللہ کو پتا ہے تو اللہ سزا دے گا۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، قرآن کہتا ہے اور جن جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز بھی نہیں بناتے، مچھر کی ایک ٹانگ بھی نہیں بنا سکتے اور مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے، پھر وہ خدا کیسے؟ پھر ان کی عبادت کس بیس پر؟ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ارے بنانا تو بہت دور کی بات ہے، جن جن کی پوجا خدا کے علاوہ ہوتی ہے وہ خود کسی کو کیا بناتے، وہ خود ہی بنائے جاتے ہیں۔ ارے وہ خود ہی بنائے جاتے ہیں، اگر ان کے بنانے والے نہ بنائیں تو بنے ہی نہیں۔ جو اپنے وجود میں محتاج ہیں، مگر کیسا انسان ہے، پہلے بناتا ہے پھر اسی کی عبادت کرتا ہے۔ اموات غیر احیاء، اللہ فرماتا ہے سب مردہ ہیں۔ واقعی ان میں جن کی پوجا کی جاتی بعض تو مردہ ہیں، بعض بزرگ ہیں، اولیاء اللہ انبیاء ہیں، وہ مردہ کہاں ہیں؟ کم مردہ نہیں مگر مرنے والے ہیں۔ ارے ہیں، بعض مر چکے ہیں، بعض آئندہ مریں گے، جس پہ موت طاری نہ ہو وہ اکیلے صرف اللہ کی ذات۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور جو زندہ ہے بھی کوئی تو اس کی زندگی اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب تک چاہے گا زندگی دے گا، جب چاہتا ہے وہ زندگی لے لیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہنستا ہوا پیدا ہوتا ہے، روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ دنیا میں آنا ہی نہیں چاہتا، جہاں رہ رہا تھا وہی اچھا لگ رہا تھا اس کو۔ اور جب اللہ یہاں سے اس کو بھیجتا ہے، موت دیتا ہے، تو پھر تب بھی ہنستا ہے خوب، تب بھی جانا نہیں چاہتا ہے۔ جب دنیا میں اللہ لایا تو آنا نہیں چاہتا تھا، اور جب دنیا سے بھیجا تو جانا نہیں چاہتا، مگر آنے پر بھی مجبور، جانے پہ بھی مجبور۔ لائی حیات آئے اور قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اللہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جو بت ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے، انبیاء کو پتہ ہے جن کی پوجا کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ، مگر وہ بھی یہ نہیں جانتے ہیں کہ قیامت کا صحیح وقت کیا ہے۔ الہکم الہ واحد، اللہ کہتا تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون، اتنی صاف باتیں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ یہ کام اللہ کے علاوہ نہیں ہے تو عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں، پھر بھی لوگ منکر ہیں۔ تو کیوں منکر ہیں؟ سنیے، فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل منکر ہیں۔ وہم مستکبرون، وہ تکبر کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے، یہ بات تو ہر آدمی مانتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اگر نہیں مانے تو کیا ہے؟ تکبر ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور یہ بات یقینی ہے اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ تکبر کریں یہ چھپائیں، ہر جرم اللہ کو معلوم ہے اور اللہ سزا دے گا۔ یہ جو نہیں مان رہے تکبر کی وجہ سے، سن لو، انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا،
امتحان کے طور پر پوچھتے ہیں کیا نازل ہوا؟ یہ وہ آپس میں مشرک ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا نازل ہوا؟ قرآن میں کیا نازل ہوا؟ تو مذاق اڑانے کے لیے ارے قرآن کیا ہے، بنا لیا ہے، پچھلے لوگوں کی بے سند باتیں ہیں، وہی موسیٰ کہتے تھے، وہی عیسیٰ کہتے تھے، وہی ایوب کہتے تھے، وہی ہارون کہتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کیا اتارا تمہارے پروردگار نے، وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلوں کی بے سند باتیں ہیں، تاکہ خود بھی ایمان نہ لائیں اور دوسرے لوگ بھی۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب حرکتیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ گمراہ ہونے کا بوجھ خود بھی قیامت کے دن اٹھائیں، خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بھی بوجھ اٹھائیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ اٹھائیں وہ اپنے پورے بوجھ قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کو بوجھ بھی اٹھائیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر تحقیق کے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَذِرُونَ، اللہ فرماتا باخبر ہو جاؤ قیامت کے دن جو یہ بوجھ اٹھائیں گے وہ بوجھ آسان نہیں، بہت بھاری ہے، بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاکر علی کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اے اللہ اس کو عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ شرک سے، کفر سے، بدعات سے، قہر و غضب والے کاموں سے ایک ایک امت کی حفاظت فرما، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ دین کا کام جہاں کہیں جس انداز سے ہو رہا ہے اس کام میں برکتیں ڈال دے، رکاوٹوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ ان کو رہائی عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ امید رکھتے ہیں مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا بھر کی تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔